اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یا غنیو یا مغنیو کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ شام تک اپنی ہر حاجت پوری پائیں گے۔ 1 کروڑ تو کیا، میرا رب 1 ارب بھی دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر اگر بڑی رقم چاہیے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک انشاءاللہ آپ کے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک انشاءاللہ پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ اتنا آزمودہ، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کی خود سمجھ نہیں آتا، اور یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آتی ہے۔ اگر آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے، دولت میں اضافہ کرے، رزق اور دولت کے غیبی خزانے اللہ ان پر کھول دے، غیبی خزانوں کے بند دروازوں کو کھول دے، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ محترم ناظرین، آپ لوگ مجھے کہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، اور جو نہیں بھی کہتے ان کے لیے، جو پریشان حال ہیں، جو پریشانی میں ہیں، خاص طور پر جن کی پیسوں کی پریشانی ہے، کیونکہ آج کل ہر گھر، ہر فرد کی پیسوں کی پریشانی ہے۔ تو یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی کریں۔ بہت آسان سا، سادہ سا اور خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، پوری زندگی وہ پھر اس وظیفے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ناظرین، وہ یہ وظیفہ روزانہ پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو جتنی بڑی رقم کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کا غیب سے بندوبست ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، اور اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی اور نہ کسی کو فائدہ دے رہی ہے۔ ناظرین، یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اور پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے، اور اسی طرح اس کی مذہبی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ پہلا انعام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیے، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرا سا بھی شک ہے تو وہ کام بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو ہی جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اس معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا، اور آپ وہ معجزہ کر دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے، اور توقع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اخلاص کے نتائج و ثمرات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ ایک دن بھوکے تھے، ایک باغ کی طرف گئے اور پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جلدی سے ہاتھ روک لیا کہ مالک کی اجازت نہیں ہے۔ اس باغ میں چوروں کی کمین گاہ بھی تھی۔ پولیس آئی، کوئی اور تو پکڑا نہیں گیا، بزرگ صاحب پکڑے گئے اور فیصلہ ہوا کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔
جب ایک ہاتھ کاٹا گیا اور دوسرا ہاتھ کٹنے ہی والا تھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار چیختا چلاتا آیا کہ یہ چور نہیں ہے بلکہ فلاں نام کے اللہ کے ولی ہیں۔ لوگوں نے معافی طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری ہے، میں نے ایک ہاتھ پھل کی طرف بڑھایا تھا، وہ کٹ گیا، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پر کپڑا باندھ رکھتے ہیں۔ لیکن انہیں خوشی تھی اور شکر ادا کرتے تھے کہ اس ہاتھ کے کٹ جانے سے لوگ مجھے چور سمجھیں گے، بزرگ نہیں سمجھیں گے تو مخلوق سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ٹوکریوں کا کام کرتے تھے اور ٹوکریاں دونوں ہاتھ سے بنتی ہیں۔ اب ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا تو اللہ کی قدرت اور شان کہ جب یہ بزرگ ٹوکریاں بناتے تو ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا اور بعد میں واپس کٹا ہوا بن جاتا۔ ایک آدمی کو تجسس ہوا کہ یہ ٹوپیاں کس طرح بناتے ہیں۔ خلوت کے وقت ان کے گھر جا گھسا، دیکھا کہ ہاتھ صحیح سلامت ہے۔ اس نے مشہور کر دیا کہ یہ تو بڑا عجیب بندہ ہے، اندر اس کا ہاتھ صحیح ہوتا ہے، باہر آ کر ٹنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ سے شکایت کی۔ الہام ہوا کہ مجھے پسند نہیں تھا کہ لوگ میرے خالص بندے کو چور سمجھیں۔ یہ اخلاص کا ایک نمونہ ہے۔ اور ناظرین، اخلاص پیدا ہوتا ہے بزرگوں اور صالحین کی صحبت سے۔ ارشاد ربانی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ جن ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت نصیب ہوئی ہے وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ آپ ان کو رکوع سجدے میں مصروف پائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ناظرین، بتانا یہی تھا کہ ان میں اخلاص تھا۔ یہ اخلاص صحبت اور معیت کا ہی نتیجہ تھا۔ یہ خبر اللہ نے دی ہے جس کی خبر میں غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے۔ ناظرین، وہ تمام لوگ جو بے شمار وظائف کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج وہ تمام دوست احباب بھائی بہنیں اس وظیفے کو لازمی کر لیں اور یقین رکھ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ ہے۔ کاروبار میں آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی، اتنا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کاروبار میں اچانک سے دولت میں اتنا کیسے اضافہ ہو گیا، اس کے کاروبار میں اتنی ترقی کیسے ہو گئی۔ ناظرین، لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو بالکل کوئی مشکل طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ ناظرین، میں اپنی ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر چاہے تو وہ بھی وظیفہ بآسانی پڑھ لے۔ آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے اور عاقل بالغ لوگ ہوں گے، جوان بزرگ ہوں گے، بہنیں ہوں گی، تو آپ لوگ تو یہ وظیفہ 2 منٹ میں بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں کوشش کریں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا، اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ جس حال میں بھی تو مجھے رکھے، میں صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں اس عمل کو رزق یا دولت کے لیے کر رہا ہوں یا فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے رزق اور دولت سے نواز دے، فلاں مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، یا میرے گھر سے غربت کو ختم کر دے، تنگ دستی کو اور پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اس طرح جس مقصد کے لیے آپ عمل کرنا چاہیں اس مقصد کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ زندگی اصل ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور زندگی میں انسان کیوں داخل کیا گیا ہے۔ کیا یہ زندگی کسی مقصد کے حصول کے لیے دی گئی ہے؟ زندگی کی گہما گہمی کہیں انسان کو اس مقصد سے غافل تو نہیں کر رہی جس مقصد کے لیے اسے زندگی دی گئی ہے؟ اور یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک باشعور زندگی گزارنے والے کے گوشہ خیال میں گاہے گاہے گونجتے رہتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کے علاوہ ہر دیگر مخلوق اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ ہے، وہ اپنے پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان میں کوئی ایسا کام نہیں کرتی جو اسے پشیمانی میں مبتلا کرے۔
بالفاظ دیگر گناہ اور غلطی کا تصور شاید صرف حضرت انسان کے پاس ہی ہے، شاید اس لیے کہ اختیار کی دولت صرف انسان کے پاس ہے، اور یہ اختیار ایک بے مقصد اور بامقصد زندگی کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جہاں تک اختیار ہے وہاں تک جواب دہی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کو زندگی صرف وہیں تک ہے جہاں تک اس کا اختیار ہے۔ اختیار کے باہر ساری زندگی اس کا ایک منظر نامہ ہے، ایک خبر نامہ یا منظر نامہ جسے انسان دیکھ سکتا ہے لیکن اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ جتنا بڑا اختیار اتنی بڑی زندگی اور اتنی ہی بڑی جواب دہی۔ اگر کوئی انسان کسی ماورائی مذہب پر یقین نہ بھی رکھے تو وہ خود اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ انسان خدا سے مخاطب ہونے سے پہلے خود سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب تک وہ خود کو مطمئن نہ کر لے خدا کے حضور سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے انسان نے سب سے پہلے خود اپنے باطل پر ایمان لانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے دوئی میں کسی خدائی ہستی کی ضرورت پیش آتی ہے جس کی وہ بندگی اختیار کرے۔ مستند حدیث ہے کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، حیا انسان کے اندر ہوتی ہے جو اپنے ضمیر کی عدالت کھڑا نہ ہوا وہ کسی دین، مذہب اور معاشرے کی عدالت کی توقیر بھی نہیں کرے گا۔ خوف کے مارے اطاعت صرف قانون کی ہوتی ہے، شوق کی اطاعت بندگی کہلاتی ہے۔ بندہ اور رب اور رب اور بندہ، جہاں یہ بندھن قائم ہو گیا وہیں مقصد حیات واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اور ایک خدا، یہی یکتائی مطلوب ہے تاکہ تنہائی کا ایمان بیدار ہو جائے، معاشرے کو دکھانے والی نیکیاں مبنی بر منافقت نیکیاں بھسم ہو جائیں۔ صد شکر کہ دین اخلاص کا تقاضا ہے، اخلاص ہی دکھاوے کی زندگی سے خلاصی دیتا ہے۔ دین سچا دین ہے، سچے بندے کی تلاش میں ہے، سچا دین سچے بندے کے لیے ہے۔ سب سے پہلا سچ انسان اپنے ساتھ بولتا ہے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے پہلے انسان اپنے ساتھ جھوٹ بول چکا ہوتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے پہلے انسان خود کو دھوکہ دے چکا ہوتا ہے۔ زندگی میں مقصد کی تلاش ایک سچے انسان کو ہی نصیب ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی تلاش بھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کے نام پر دنیا تلاش کرتا ہے اور یہ دنیا کبھی شہرت، کبھی دولت اور کبھی عورت کی شکل میں جب اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سنگت، ہم سفر، راہبر، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی، بچے، سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی نگاہیں تو کسی آسمان پر ہوتی ہیں لیکن پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہوتے ہیں۔ وہ گھر کا راستہ بھول چکا ہوتا ہے اور کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ منزل کسی حاصل وصول کا نام نہیں، اور منزل تو بس منزل کی جانب سفر میں قائم رہنے کا نام ہے۔ ہر منزل ایک نشان منزل ہوتی ہے۔ اہل نظر قبلہ کو قبلہ نما کہتے ہیں کہ جو حاصل ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ حاصل ہونے والی چیز کو دنیا کہتے ہیں اور خدا ماورا ہے اور ہمیشہ فہم و آگہی کی ہر منزل سے ماورا رہتا ہے۔ جو مخلوق کی فہم کی زد میں آ جائے وہ خدا ہی نہیں ہے۔ وہ ذات جو لامحدود ہے اس کی طرف سفر بھی لامحدود ہوگا۔ حاصل ہو جانے والی منزل کا سفر بھی محدود ہوتا ہے اور محدود سفر کا پڑاؤ کسی محدود منزل پر ہوتا ہے۔ لامحدود کی جستجو کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے اور اس کے لیے ایک اور زندگی درکار ہے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو۔ محدود اگر خود کو لا کر سکے تو لامحدود سفر کا اہل ہو سکتا ہے۔ خود سے خود کو نکالنے کا سفر ہی خدا کی طرف سفر کی دلیل ہے۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، اور خود کو پہچاننے کے لیے خود پر غالب آنا ضروری ہے۔ مغلوب غالب کو نہیں پہچان سکتا۔ بقول اقبال، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ نفس کو پہچاننے کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ ایک مسکی نفس ہی خود کو پہچان سکتا ہے، اور مسکی نفس مثل آئینہ ہے۔ کوئی آئینہ یا آئینہ رو اصل اور عکس کے درمیان ایک معنوی رابطہ ہے، اور یہی رابطہ پہچان میں مدد دیتا ہے۔ انسان زندگی کی بے مقصدیت کو دریافت کرتا ہوا اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹتا ہے۔ خوش قسمتی سے اگر دولت، شہرت اور دیگر لذات دنیا سے بے مقصدیت قبل از وقت انسان پر آشکار ہو جائے تو وہ بر وقت اپنے اصل مقصد کی طرف راہ پا لیتا ہے۔
ظاہر سے نکلنے والا باطن کی طرف نکلنے کی کوئی راہ ضرور دریافت کر لیتا ہے۔ اس راہ کو دریافت کرتے ہی اس پر وہ لوگ آشکار ہو جاتے ہیں جو اس سفر کو پہلے ہی دریافت کر چکے ہیں، اور اس راہ کی طرف ہدایت پانے والوں کو انعام یافتہ کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، نعمت یافتہ اور انعام یافتہ میں فرق ہوتا ہے۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور انعام ایک فضل خداوندی ہے، وہ جسے چاہے اپنے فضل یافتگان میں شامل کر لے۔ یہ اس کے راہبر ہیں، یہی ہم سفر ہیں اور انجام کار یہی ہیں۔ ناظرین، آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ کو بڑی توجہ سے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو اسکپ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب آپ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اب اسکپ کریں گے تو آپ کو وظیفہ بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے۔ میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کو ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ لوگ فوراً سے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان اور مختصر سی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی مرتبہ آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک خاص دعا بتاؤں گا، وہ بھی صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، وہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ناظرین کرام، یہ دعا آپ کو 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ کو یا غنیّو یا مغنیّو کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا، جتنی بار پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے تمام مسائل کے حل کے لیے، کاروباری معاملات کے حل کے لیے اور مالی مسائل کے حل کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ قرض کی ادائیگی کا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے کہ یا اللہ میرا قرض اتر جائے۔ اسی طرح نوکری چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ گھر میں خیر و برکت نہیں تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ کوئی بڑی رقم چاہیے تو وہ مانگ لیجئے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، یا غنیّو یا مغنیّو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے۔ گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی، اور اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیّو یا مغنیّو کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی آپ کے پاس ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیّو پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں 19,000 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا غنیّو کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے تونگری اور دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدنی کم ہو، یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدنی کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ یا غنیّو کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔
ناظرین، جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، کیونکہ نماز ہم سب مسلمانوں پر ویسے بھی فرض ہے۔ اگر ہم وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمارے فرائض بھی ادا ہوں گے، ثواب بھی دگنا ہوگا اور وظیفے کی طاقت بھی دگنی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اس عمل کو جب بھی کریں تو آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی ضرور کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا لازمی کرنی ہے۔ یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ آپ کو تمام فوائد سے مستفید فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ کے یہ 2 نام جن کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے، یا غنی یا مغنی، کامنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔